نمبر ایک سب سے بڑی ضرورت میری آپ کی تمام انسانیت کی وہ ہدایت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت کی نعمت ہے تو ہر شے نعمت ہے، اور ہدایت نہ ہو تو ہر شے وبال جان بن جائے گی، جواب دہی کر مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے وزراء، ہمارے سینٹ کے ممبران، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران اور بڑی بڑی کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے اس قوم کو لیڈ کرنے والے سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں انگریزی ہم فرفر بولیں گے، اتنی فرفر بولتے کہ اردو بولنا بھول گئے ہمارے بچے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر شکوہ بھی کرتے ہیں، اور تم قرآن کو چھوڑو گے تو رحمتیں برسیں گی اللہ کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126۔ جس نے میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ ایک دنیا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ تو نے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا، میری تو خوب آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئیں، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ You don't have time for my book, I have nothing for you from my mercy۔ جاؤ، بس اقتدار ملنا چاہیے، جیسے ملے، گالیاں سن کر ملے، جھوٹے چاٹ کر ملے، سجدے کافروں کے سامنے کر کے ملے، اقتدار ہے تو میں ہوں۔ اس سے کیسے کردار سامنے آئیں گے؟ گھٹیا کردار سامنے آئیں گے، خیر تو نہیں آئے گا۔ اب اگر معاشرے میں نام یہ ہو اچھے کردار والے تو اس کی ورت ہونی چاہیے، تب لوگوں کی محنتیں کہاں لگیں گی؟ گنڈا گردی کرنے میں، بدماشی کرنے میں، لوٹ مار کرنے میں، قتل کرنے میں، جوتے چاٹنے میں، قوم کو بیچنے میں، نہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہوگا، یہ بنیاد بھی قرآن اسی آیت میں دے رہا ہے۔ اللہ کے رنگ کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، خطے کی بنیاد پر نہیں، سرداری کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی قدر ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ معیار جن معاشروں کا ہوگا وہ معاشرے صحت مند بنیادوں پر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ وقال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوة۔ وقال الله تبارك وتعالى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ایک دو ذرا تمہیدی باتیں میں عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ آج یہاں الحمدللہ ہم اس وقت مسجد جامع القرآن میں ہیں، قرآن اکیڈمی فیصل آباد کی زیر اہتمام، اور یہاں نیچے جو ہمارے رومز ہیں اور کلاس رومز وغیرہ ہیں، وہاں آج یہاں انجمن خدام القرآن فیصل آباد کا سالانہ اجتماع تھا، اور مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت ملی مغرب سے عشاء کے درمیان میں۔ البتہ یہ جو اس وقت اجتماع عام یا عوامی خطاب ہے، یہ اسی سالانہ اجلاس کے تسلسل میں ہے کہ ایک طرف ضابطے کی کارروائی، کیونکہ اس طرح کے ادارے جیسے کہ انجمن خدام القرآن ہے، یہ رجسٹرڈ باڈیز ہوا کرتی ہیں، ان کے پھر اجلاس کا ہونا ان کی ایک آئینی ذمہ داری یا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اکاؤنٹس کا آڈٹ ہونا، ایکسٹرنل آڈٹ ہونا، آڈیٹر کے ذریعے ان کا سرٹیفائی ہونا، وہ ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اینول رپورٹس کا پیش کیا جانا، یہ ساری ضابطے کی کارروائی نماز عشاء سے قبل الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ایک عوامی عمومی خطاب کا معاملہ ہے۔
البتہ آج کی اس گفتگو میں کچھ قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بھی توجہ دلانا چاہوں گا، اور انجمن خدام القرآن فیصل آباد میں ہو یا مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں ہو، جو ڈاکٹر اسرار صاحب مؤسس انجمن خدام القرآن و بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم کی، پھر کراچی میں 1986 میں انجمن خدام القرآن سندھ قائم ہوئی، اور ارلی 90s کا مویش کی بات ہے، 92-93 کی بات ہوگی کہ انجمن خدام القرآن فیصل آباد میں قائم ہوئی۔ یہ انجمن ہائے خدام القرآن، یہ اتنی سارے جو ادارے ہیں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی قائم کیے تھے، اور ایک بنیادی ان کا مقصد تھا، وہ آگے ذکر میں آ جائے گا۔ یہ تو تمہید تھی کہ ایک پچھلا ہمارا اجلاس مکمل ہوا نماز عشاء سے قبل، اور اس کے بعد ایک عوامی نوعیت کا ایک خطاب ہے جس میں تنظیم اسلامی کے رفقا بھی موجود ہیں الحمدللہ، انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے اراکین بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور ہمارے مختلف اجتماعات میں کورسز میں شریک ہونے والے احباب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت جو گفتگو ہے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ 8:45 بجے تک ہم مکمل کر لیں گے دعا سمیت انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں نے گھڑیاں دیکھ لی، اب آپ تعاقب کیجیے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ 8:45 بجے تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کر لیں گے۔ باقاعدہ کسی ایک موضوع پر کلام نہیں کرنا، کچھ باتیں دل اور دماغ میں ہیں، وہ میں 2-3 پوائنٹس کی شکل میں رکھ دیتا ہوں، اور اسی پر آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کر لیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کی اہمیت بھی، اس تعلق سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن خدام القرآن کا سلسلہ جو قائم کیا، اس کی کچھ خدمات کا تذکرہ بھی، تاکہ ہمارے اندر بھی ذوق و شوق پیدا ہو، اور اسی کے ذیل میں کچھ سادہ سی چند تجاویز کہ جس کے ذریعے ہم اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے تعلیمی ادارے، اپنے دفاتر، اپنے خاندان کے لوگوں کے درمیان بھی، اسی طرح اور جو ذرائع دستیاب ہیں ان کو اختیار کر کے ہم بھی قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ گفتگو کا ایک حصہ انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے ہوگا۔ ایک گفتگو انشاءاللہ تعالی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مختصر مگر جامع خطاب ہے، قرآن اور امن عالم۔ اس تعلق سے مجھے اصلاً تو گفتگو ذرا تفصیل سے کرنی ہے۔ کراچی میں آج کیا دن ہے؟ مطلب جمعہ ہے، تو اتوار کو 5 نومبر کو وہاں کی انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا سالانہ اجلاس ہے، تو ان ساتھیوں نے تو عنوان یہ معین کر دیا ہے، تو اس عنوان کو وہاں تو کوئی گھنٹہ لگے گا بیان کرنے میں، لیکن بہت جامع خطاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، قرآن اور امن عالم۔ اس کا ایک خلاصہ ہے مختصر الفاظ میں، جو میں چاہوں گا کہ میرے اور آپ کے سامنے آئے، جس سے قرآن حکیم کی حکمت، قرآن حکیم کا فلسفہ، قرآن حکیم کی تاثیر، قرآن حکیم کا امپیکٹ، وہ ہمارے سامنے کسی درجے میں آئے گا، اور ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا قرآن پاک کے تعلق سے۔ تو ایک حصہ گفتگو کا اس تعلق سے ہے، اور ایک حصہ گفتگو کا جو بٹ نیچرل اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور آپ حضرات بھی چاہیں گے اس کے تعلق سے کلام ہو، وہ ہے فلسطین کا معاملہ۔ اس تعلق سے گو کہ پچھلے 3 خطابات جمعہ، اسی طرح لاہور اور کراچی میں خطاب جمعہ کی ذمہ داری ہے وہاں، اسی طرح پاکستان میں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں پریس کلبز پر ہم نے گفتگو کی ہے، اس کو نشر بھی کیا گیا۔ پھر کرنے کے 13 کام ہم نے گنوائے ہیں الحمدللہ، ہم سے مراد تنظیم اسلامی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پلیٹ فارم سے اس کو ہم نے نشر کیا، مزید اور پہلوؤں سے اس کو ہم شارٹ کلپس کی صورت میں وائس اوور کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی پریزنٹ کریں گے۔ لیکن بہرحال آپ حضرات وقت نکال کر تشریف لائیں ہمارے ساتھیوں کی دعوت پر، تو آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ اس وقت جو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے فلسطین کا معاملہ، اس تعلق سے بھی کچھ کلام کیا جائے، تو گفتگو کا ایک حصہ اس تعلق سے بھی ہوگا، اور اسی کے ذیل میں بات آ جائے گی یا تو بالکل آخر میں انشاءاللہ تعالی یہ مملکت خدا داد جس کو اسلام کے نام پر 76 برس سے لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج اس کا ہم نے کیا حشر کیا ہے۔ سیاسی طور پر ہم تباہی کا شکار، معاشی طور پر ہم تباہی کا شکار، معاشرتی طور پر ہم تباہی کا شکار، تعلیمی میدان میں ہم تباہی کا شکار، اپنے نوجوانوں کو ڈائریکشن دینے کے اعتبار سے ہم بے بسی کا شکار، امت کی امامت ہم نے کرنی تھی، ہم بے بسی کا شکار۔ یہ مملکت خدا داد کا یہ حشر کیوں ہوا ہے اور کرنے کا کام کیا ہے، اس پر بھی توجہ دلائی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ 4 باتیں میں نے گنوانے کی کوشش کی ہیں کم و بیش،
اور ہر بات اپنی جگہ پورا ایک موضوع ہے، کچھ حوالے بھی بعد میں دے دیے جائیں گے، لیکن ارادہ ہے کہ یہ 1 گھنٹہ کم و بیش اب ہمارے پاس مزید ہے، اس میں ان پہلوؤں کے حوالے سے کچھ گزارشات میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کتاب ہدایت کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہدی للناس ہدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ سیدھی راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن حکیم ہے۔ اور اے نبی علیہ السلام تاکہ اس کی آیات بینات کے ذریعے آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے۔ کوئی تو وجہ ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھا دی گئی، ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ فرعون کے پاس آج کے معیارات کے اعتبار سے سب کچھ تھا، حکمرانی بھی ہے، لاؤ لشکر بھی ہے، خزانے بھی ہیں، سلطنت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہدایت نہیں۔ قانون کے پاس آج کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بلینئر تھا، لیکن ہدایت موجود نہیں۔ نمرود کے پاس بادشاہت موجود ہے، ہدایت موجود نہیں۔ ابو جہل کے پاس سرداری موجود ہے، ہدایت موجود نہیں۔ ابو لہب کے پاس سرداری موجود ہے، ہدایت نہیں۔ ان سب پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت سب سے بڑی ضرورت، ہدایت ہے تو یہ جان بھی نعمت ہے، یہ مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، وسائل بھی نعمت ہے، ریسورسز بھی نعمت ہے۔ اس ہدایت کا مانگنا اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں لازم کر دیا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ جانتے ہیں کہ انجمن خدام القرآن کے صدر کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے۔ البتہ حالیہ چند دنوں میں وہ امراض قلب یعنی دل کی بیماری میں مبتلا ہوئے، ان کو آپریشن بھی ہوا، گو کہ ہمارے ساتھ نماز عشاء سے قبل موجود بھی تھے، اور میں نے ان کو پھر رخصت بھی دی کہ آپ آرام کیجیے، سے کہ ڈاکٹرز نے ایگزریشن سے اور گفتگو کرنے سے، خطاب کرنے سے ان کو منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اس قدر محنت فرمائی انجمن خدام القرآن کے تعلق سے، تنظیم اسلامی کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بڑی ایک دلچسپ لیکن ذرا حساس نقطہ انہوں نے بات کے طور پر بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہدایت ہمارے تک پہنچی۔ قرآن پاک کہتے ہیں سورہ شورا کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کریں گے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، قرآن حضور پر نازل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مگر ہم تک قرآن حضور کے ذریعے پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو قرآن کی تشریح اور اس کا عمل کا نمونہ حضور کے ذریعے پہنچا، تو آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وہ بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے، اور دنیا سے جانے سے قبل حیات طیبہ کی آخری نماز کی آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے دے، بلکہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا دے۔ یہ چلا دینے کے مفہوم کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو نمبر 1 سب سے بڑی ضرورت میری آپ کی تمام انسانیت کی وہ ہدایت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت کی نعمت ہے تو ہر شے نعمت ہے، اور ہدایت نہ ہو تو ہر شے وبال جان بن جائے گی، جواب دہی کر مشکل ہو جائے گی۔ پہلا سبق۔ دوسرا سبق، مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی کی ترجمانی کی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج اس امت کی زبوحالی اور ذلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کو فراموش کر دیا جانا۔ کیسے کیسے فراموش کیا؟ آپ کے بھی تجربات ہوں گے، میرے بھی تجربات ہیں۔ ایک تجربہ انالیسس کی بنیاد پر یہ ہے، ہمارے اس معاشرے میں 1% لوگ ہیں بمشکل جنہوں نے آج تک اپنی زبان میں قرآن حکیم کا ترجمہ 1 مرتبہ مکمل پڑھا ہو۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، بمشکل 1%، اور یہ صرف میرا انالیسس نہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء سے رابطہ رہتا ہے، کچھ پہلوؤں کے حوالے سے، تنظیمی ذمہ داری کی ادا کرنے کے اعتبار سے بھی، اور آپ میں سے بعض کے علم ہے کہ قرآن حکیم کا ایک ایسا متفقہ ترجمہ جس پر دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، شیعہ، سنی، تمام مکاتب فکر کا علماء کا اتفاق ہو گیا
3 سال ان علماء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا اسلام آباد میں، 20 مرتبہ 5-5 6-6 گھنٹے کی میٹنگز میں، وہ اپنی جگہ ایک علمی کام اللہ کی توفیق سے ہوا، تو کچھ وہاں بھی تجربات گفتگو کے نتیجے میں، اور پاکستان بھر میں تنظیمی ذمہ داری کو ادا کرنے کے تعلق سے بھی جانا ہوتا علماء سے ملاقات، اور پھر اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیز میں، یہاں تک کہ مساجد میں آنے والوں، درس قرآن کی مجالس میں آنے والوں سے جب ہم نے انالیسس کروایا تو سب کا حاصل یہ نکلا 1% بمشکل لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ اپنی زبان میں مکمل پڑھا یا چلے آڈیو ویژول کا دور سنا ہو۔ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں، 1% بھی نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے نمبر 1۔ نمبر 2 ہمارا حال کیا ہے؟ وہ بھی وقت گزر گیا کہ بیٹیوں کو ہم جو ہے وہ جہیز میں، اول تو جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، کوئی تصور سنت رسول میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اب وہ قرآن کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے۔ اب تو وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے نا، لیکن نہ ماں باپ کو پتا کہ قرآن میں کیا لکھا، نہ بیٹی کو پتا قرآن میں کیا لکھا، نہ کل پیدا ہونے والی اولاد کو پتا ہوگا یا ہوتا ہے کہ اس قرآن پاک میں کیا لکھا۔ ہمارے مین اسٹریم لائن چینلز تمام کے تمام صبح 7 بجے سے پہلے یا 7 بجے کے آس پاس قرآن پاک کا ترجمہ نشر بھی کرتے ہیں، تو ساری قوم سوئی ہوتی ہے، عظیم اکثریت، کیونکہ پرائم ٹائم تو پہلے کبھی جب ایک پی ٹی وی تھا تو وہ رات 7 بجے سے 9 بجے کا ہوتا تھا، آج کل پرائم ٹائم 9 بجے سے لے کے 1-2 بجے تک کا ہوتا ہے، ساری قوم صبح سو رہی ہوتی ہے۔ اسکولوں کے نصاب میں الحمدللہ اب یہ سلسلہ کچھ شروع ہوا۔ آپ میں سے بعض کے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، اس سال پنجاب میں خیبر پختونخوا میں 9ویں اور 11ویں جماعت میں 50 نمبر کا لازمی پرچہ قرآن پاک کے ترجمے کا ہو چکا ہے۔ کتنوں کے علم میں ہاتھ کھڑا کر لیں؟ کچھ کے تو بچے جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی بچے بھی موجود ہیں۔ چلیے الحمدللہ ہم اس کو پازیٹیو، اور اس میں وہی ترجمہ استعمال ہو رہا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جو تمام مکاتب فکر کا کے علماء کا متفقہ ہے، اور مجھے بھی ایک ادارے کی جانب سے جو کراچی کا ہے سعادت ملی تھی، لیکن یہ ابھی شروع ہوا ہے، ورنہ ہمارے تعلیمی نصاب میں کبھی سورہ توبہ تھی نکال دی گئی کیونکہ امریکہ کو بہت بری لگتی تھی، جہاد و قتال و غزوہ تبوک کا بیان تھا۔ سورہ توبہ نکلی تو انفال اور احزاب اور ممتحنہ رہ گئی، وہ بھی ختم۔ اور اس وقت اسلامیات کی کتاب میں سنٹیکس بک بورڈ کو جانتا ہوں، یہاں کا آپ کو علم ہوگا، اس وقت اسلامیات کی کتاب میں 20 سے 25 آیتیں رہ گئی ہیں بس۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی شان ہے، وہ دوسری طرف سے قرآن پاک آ رہا ہے، اللہ اس میں رکاوٹیں دور کر دے اور اس میں آگے سلسلہ بڑھا دے، لیکن نصاب کا حال یہ ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کراچی میں ایڈی ہوم میں جاتا ہوں کبھی کبھار، پہلے جاتا تھا کچھ پروگرامز کے لیے، بچوں سے ملاقات ہوتی تھی، وہ جو شیلٹر ہوم میں بچے رہتے ہیں، ان بچوں سے بات چیت ہوئی تو کہا انکل وہ فلاں انکل کو بھیج دیں، میں نام نہیں لیتا آپ پہنچ جائیں گے، وہ فلاں انکل کو بھیج دیں، سورۃ الاخلاص کیا اماں پارا پورا پڑھا دیں گے۔ یہ ایڈی ہوم کے بچے کہہ رہے ہیں مجھے انکل تک پہنچ گئے آپ، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے وزراء، ہمارے سینٹ کے ممبران، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران اور بڑی بڑی کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے اس قوم کو لیڈ کرنے والے سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں انگریزی ہم فرفر بولیں گے، اتنی فرفر بولتے کہ اردو بولنا بھول گئے ہمارے بچے۔ دنیا جہاں کی تعلیم، جرمنی جا رہے پہلے جرمن سیکھتے ہیں، پھر جرمن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، چائنا جاتے چائنیز سیکھتے، پھر چائنیز کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عربی بھی پہلے سیکھتے تھے تو وہ مڈل ایسٹ میں جاب کے لیے سیکھتے تھے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نہیں۔ یہ ہماری عظیم اکثریت کا حال ہے۔ اللہ ہمارے حال پر، پھر ہم روتے ہیں کہ ہم پر برق کیوں گرتی، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر شکوہ بھی کرتے ہیں، اور تم قرآن کو چھوڑو گے تو رحمتیں برسیں گی اللہ کی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شدید الفاظ ہیں، سخت غصے کا اظہار ہے، غضب کا اظہار ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126، جس سے میرے ذکر قرآن کریم سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ معیشت کا لفظ قرآن لا رہا ہے۔ ہم ماننے والے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی کافر تو بڑی ترقی کر رہے، تو فرعون نے ترقی نہیں کی تھی دنیاوی اعتبار سے، قارون نے نہیں کی تھی، شداد نے، نمرود نے نہیں کی تھی، ابو جہل کو، ابو لہب کو مال نہیں ملا تھا۔ بن جاؤ کافر، لے لو دنیا۔ بات کڑوی تو ہے، دل پہ جا کے لگتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ بن جاؤ کافر، لے لو دنیا۔ کافروں کو، اتنے بڑے بڑے کافروں کو، خدائی کے دعوے کرنے والوں کو اللہ نے دنیا دے دی، تم کو چند لاکھ کروڑ دینے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو، لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو تو اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے کلام کو ماننے کا دعویٰ کافی نہیں، اللہ کے کلام کے تابع ہونا بھی ضروری، ورنہ
اللہ کا عذاب سخت ہے، سخت بات ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126، جس نے میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ، یہ دنیا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ تو نے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا، میری تو خوب آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئیں، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ You don't have time for my book, I have nothing for you from my mercy، جاؤ، تمہارے پاس میرے قرآن کے لیے وقت نہیں، میرے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں، یہ آخرت کی سزا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس امت کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ وابستہ، میری آپ کی کل کی کامیابی ناکامی قرآن پاک سے جڑی ہوئی۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسی تعلق سے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ اس تعلق سے اس قرآن پاک کی طرف توجہ کا معاملہ، امت کے درد رکھنے والے جتنے حضرات بھی ہوں، کلام اقبال بھی پیش ہوا، اقبال نے بھی یہ تجزیہ کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، استاد الاساتذہ مکتبہ دیوبند کے بڑے عالم، ڈاکٹر اسرار صاحب بانی تنظیم نے بارہا ان کو کوٹ کیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وحدت امت خود ان کے مکتب فکر میں کم چھپتی ہے، آج بھی ہم مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور سے شائع بھی کرتے ہیں اور اپنے مکتبوں پر بھی رکھتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ذکر کیا، جب وہ اسیر مالٹا تھے، وہ کالے پانی کی سزا ان کو دی گئی، وہاں سے واپس آئے تو 80 برس بڑھاپے کی زندگی میں اپنی زندگی بھر کا نچوڑ انہوں نے پیش کیا، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے فرمایا، میں نے جہاں تک امت کی ذبح حالی پر غور و فکر کیا، یہ برسوں پرانی بات ہو گئی، جہاں تک غور و فکر کیا دو ہی اسباب سامنے آئے، نمبر 1 امت کا قرآن حکیم کو چھوڑ دینا، اور نمبر 2 امت کے آپس کے تفرقے، اختلافات اور فرقواریت۔ اس پر مفتی شفیع صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، اصل بات ایک ہے، اگر واقعتاً قرآن حکیم کو تھاما گیا ہوتا تو یہ تفرقے نہ ہوتے۔ اختلاف ہونا الگ شے ہے، تفرقہ ہونا بالکل مذموم شے ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن کریم اور احادیث سے مبارکہ میں۔ تو امت کے درد رکھنے والوں نے یہی تجزیہ ہمارے سامنے رکھا کہ اس امت کے زوال کی اصل وجہ قرآن حکیم کو چھوڑ دینا۔ آپ غور تو کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا سلیبس میرے لیے آپ کے لیے کمپلسری کیا ہے۔ میں نے میٹرک کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، گریجویٹ کیا، ماسٹرز کیا، کچھ نے پی ایچ ڈی کیا، ایم فل کیا، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں تھا، کوئی ایم بی اے، کوئی انجینئرنگ۔ میٹرک کی کتابیں آپ کے میرے پاس ہیں، انٹرمیڈیٹ کی کتابیں ہیں، کوئی ایک آدھ ہوگا جس نے ایک ہیریٹیج کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہو جائے، گھر بنا رکھا ہو، کسی کے پاس نہیں، اور ہو بھی تو آج ویلڈ ہیں وہ کتابیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں اب یہ ویلڈ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ہر نماز میں کون سا سلیبس اللہ نے کمپلسری کیا؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، فرض پڑھو گے ادا کرو گے باجماعت تنہائی میں بھی نماز قرآن 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 قرآن، سنتوں پر آؤ، نوافل پر آؤ، قرآن 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 قرآن، امریکن ہو، آسٹریلین ہو، یورپین ہو، پاکستان کا، افغانستان کا، ہندوستان کا ہو، بلیک ہو یا وائٹ ہو، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جی سیٹ ہو یا عام امپلائی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو کس سے گزارنا چاہتا ہے؟ قرآن 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 قرآن۔ موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ کمپلسری سبجیکٹ، جس کو obligation بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا طریقہ حضور نے سکھایا، اس معنی میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قرآن حکیم کی اہمیت کا معاملہ۔ اس تعلق سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں انجمن خدام القرآن مرکزی اسے ہم کہتے ہیں، وہ لاہور میں قائم کی، پھر اس کی شاخیں ہیں کراچی میں بھی، یہاں فیصل آباد میں بھی، ملتان میں بھی، جھنگ میں بھی، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی، کوئٹہ میں بھی، اور دیگر علاقوں کے اندر بھی۔ ان سب کا حاصل کیا ہے؟ تفصیل کا موقع نہیں، قرآن حکیم کے ساتھ عام مسلمان کا تعلق مضبوط ہو، عام مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہاں، سمجھنے کے درجات ہوں گے،
ایک ایک عالم دین کا سمجھنا جو برسوں لگا رہا ہے، صرف سیکھ رہا ہے، نحو سیکھ رہا ہے، اصول تفسیر سیکھ رہا ہے، وہ ایک الگ ڈفرینٹ انداز ہوگا جس کو تدبر کہا جائے گا۔ ایک تذکر کا معاملہ، ہر بندہ مومن کو معلوم تو ہو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری نجات کے لیے کیا چیزیں ضروری، اور اس کے لیے بیسٹ کوٹ جو میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں وہ ریورٹڈ مسلمز ہیں۔ وہ مسلمان جو غیر مسلم تھے اور مسلمان ہوئے، ان کی 99% آپ کو پاپولیشن ملے گی جو قرآن حکیم کو سمجھ کر اسلام کی طرف آئے۔ آپ اٹھا لیں، یوٹیوب پہ ڈالیں، ہزاروں ایگزامپلز ہیں، بہت مثالیں آپ کو ملیں گی، ایسٹ ویسٹ ہر جگہ ملیں گی۔ آپ کوئی ایک آیت، کوئی دو آیتیں کلک کرتی اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کے دل کے تاروں کو ایک دو آیتیں چھیڑتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں تو مال مفت ملا تو دل بے رحم والی بات ہوگی، مفت کی شاید اس کی قدر نہیں، مگر جنہوں نے کاسٹ پے کی اپنے ایمان کی، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ علامہ اسد کی جو سٹوری ہے پرانی بات ہے، لیکن علامہ اسد مشہور شخصیت ہے۔ روڈ ٹو مکہ انگلش میں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے طوفان سے ساحل تک۔ پڑھیں، سورہ تکاثر میں زندگی بدلتی، بہت بڑے یہودی خاندان سے تعلق تھا، مالدار خاندان سے تعلق تھا، زندگی بدل گئی۔ محترمہ مریم جمیلہ کی سٹوری پڑھیں، جنہوں نے مولانا مودودی دیگر حضرات کے کام کو انگلش میں پڑھا اور اللہ کی بندی مسلمان، بہت بڑے یہودی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ایسی بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ان سے آپ اور میں انسپریشن لیں۔ ایک غیر مسلم کو جب وہ قرآن سے جڑتا ہے، اللہ ایمان کی دولت دے کر کھڑا کر دیتا ہے، تو جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ قرآن سے جڑیں گے تو اللہ ان کو کھڑا نہیں کرے گا کیا؟ اس تعلق سے یہ انجمن خدام القرآن عام عوامی سطح پر بھی قرآن کی نشر و اشاعت کا معاملہ، قرآن عربی کی ترویج کا معاملہ، قرآن پاک سے متعلق مواد کی فراہمی، وہ پرنٹ میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک بھی، اور آج کا سوشل میڈیا کا دور بھی ہے۔ اسی طریقے پر بالخصوص ایسے نوجوان جو اپنی دنیاوی تعلیم کسی درجے میں حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کی تربیت کا معاملہ، ان کو قرآن سے گزارنا، ان کو قرآن کا داعی بنانے کی کوشش کرنا، اور جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر قرآن حکیم کی دعوت کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ آج کا دماغ سوال کرتا ہے، اس دماغ کو اپیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ ان سارے امور کے اعتبار سے یہ انجمن خدام القرآن کے سلسلے لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، جنگ، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ اینڈ سو آن، یہ سب اسی مقصد کی خاطر میں آپ کو دعوت دوں گا۔ یہاں ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، جو اس انجمن خدام القرآن کے کورسز ان سے استفادہ کیجیے۔ اب تو ماشاءاللہ کچھ انہوں نے، ہمارے ساتھیوں نے آن لائن کورسز بھی آفر کرنا شروع کر دیے ہیں، ان سے استفادہ کیجیے۔ کوشش کریں کہ وقت اس میں نکالیں، صبح میں بھی کورسز ہوتے ہیں، شام میں بھی کیے جاتے ہیں، ویکینڈ پر بھی بہت سے مقامات پر پاکستان بھر کی بات کروں کورسز ہوتے ہیں، اور آن لائن کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ جن کے لیے فزیکلی ممکن ہو، فزیکلی ان کورسز میں شرکت کریں۔ اسی طرح ہم سب قرآن کے خادم بنیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی روایت، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کام کے لیے ہمیں قبول فرمائے، ہم سیکھنے والے بھی بنیں، سکھانے والے بھی بنیں، اور یہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں بہرحال وسائل درکار ہوا کرتے ہیں، جسمانی افرادی قوت بھی درکار ہوتی ہے، مالی وسائل بھی درکار ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آئی ٹی کی صلاحیت، آئی ٹی سے ریلیٹڈ صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل دے رکھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اولاد تو سب کو دے رکھی اکثر و بیشتر۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب تو کہتے تھے میں تم سے تمہاری اولاد کی بھیک مانگتا ہوں، اللہ اکبر، میں تم سے تمہاری اولاد کی بھیک مانگتا ہوں، ان بچوں کو دو قرآن، ان بچوں کے ہاتھ میں قرآن دو، یہ قرآن کے داعی بن کر کھڑے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سارا کچھ لگانے والا معاملہ ہے۔ جو لوگ ہمارے احباب میں سے ہیں اور انجمن کے اراکین بننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کے رفقا، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن خدام القرآن بھی قائم کی، تنظیم اسلامی بھی 1975 میں قائم کی۔ تو رفقائے تنظیم اسلامی خود بھی انجمن خدام القرآن کے اراکین بنے اور کورسز سے استفادہ کریں، اس کے امور میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جو اراکین انجمن ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہدایت ہے، وہ تنظیم اسلامی میں کے رکن بننے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں ادارے ہمیں ان کو لے کر چلنا ہے، اور میرے پاس اس وقت دونوں ذمہ داریاں ہیں، امیر تنظیم کی بھی ذمہ داری ہے اور سرپرست انجمن خدام القرآن فیصل آباد کی بھی ہے، سندھ کی انجمن ہے اس کی بھی میرے پاس ذمہ داری ہے، نگران کہتے ہیں وہ مجھے، الحمدللہ۔ تو ہم دونوں کو ساتھ دے کر چلیں۔ میں نے کہا تھا کچھ چھوٹی چھوٹی تجاویز شاید پہلے بھی کبھی یہاں میں نے دی ہوں۔ ایک تو ہے جو آپ استفادہ یہاں پر آ کر کریں، یہاں سے سیکھنے والے اپنے گھروں میں کوشش کریں،
بہت سی خواتین کو کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، یہاں فیصل آباد میں میرے علم میں ہے کہ جنہوں نے کچھ سیکھا ہے اب وہ اپنے گھروں میں سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، بچیوں کو پڑھا رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ محلے کی خواتین کو بلا کر ان کے گھروں اپنے گھر میں اہتمام کر رہی ہیں، الحمدللہ۔ یہ دینی مزاج کا بھی تقاضا ہے اور دینی وقار کا بھی تقاضا۔ اسی طرح ہمارے بعض نوجوان ساتھی ادھر بھی ہوں گے یقیناً ہیں، اور پورے پاکستان بھر میں جن کو مواقع ملتے ہیں کہ وہ اپنے محلوں میں مساجد میں درس دے رہے ہیں، کچھ خطاب جمعہ کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ کچھ کو کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں لیکچرز کا موقع ملتا ہے، کچھ کو پوری کچھ سیریز پریزنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ کو عربی گرامر پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں خدمت قرآنی کے تعلق سے۔ اسی طریقے پر اب یہ آن لائن کا سسٹم ہے، ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی یہاں انجمن خدام القرآن فیصل آباد نے بھی قائم کیا، انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور ذرا لائٹر موڈ میں کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اور بہتر طریقے سے قرآن پاک کی خدمت ہوگی۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، آئی ٹی کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، وہ اپنی اس صلاحیت کو خدمت قرآنی کے پریزنٹ کرنے کے لیے استعمال کریں الحمدللہ۔ اور جنہوں نے کورسز سے استفادہ کیا، ہمارے ماہ رمضان کے پروگرامز، دور ترجمہ قرآن اور دیگر خطابات اور دیگر دروس سے جو لوگ استفادہ کرتے ہیں، بھئی اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں تو آپ کو فائدہ ہوا تو ہاتھ کھڑا کر لیں۔ کن کو فائدہ ہوا ہے؟ ماشاءاللہ جی، یہ 70% لوگوں نے کم و بیش تو ہاتھ کھڑے کیے، بلکہ زیادہ۔ تو کیا خیال ہے یہ فائدہ یہ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے یہیں تک محدود رہنا چاہیے؟ نہیں، مجھے میری ہسٹری پتہ ہے، آپ کو آپ کی ہسٹری پتہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ ہمارے رب کو پتہ ہے۔ ہمیں قرآن سے فائدہ ہوا ہے، ہمیں اس اجتماعیت کے ان پروگرام سے، دروس سے فائدہ ہوا، تو بھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ تو ذرا دوسرے معنی میں سورہ رحمان میں کہ اللہ تعالیٰ تم نیکی کا، بھلائی کا معاملہ کرو گے، اس کا بدلہ احسان ہوگا۔ قارون کو کہا گیا سبحان اللہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ارے تجھ پر اللہ نے احسان کیا، تجھے اللہ نے دی مال کی دولت، مال کی نعمت دی ہے، تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ تو آپ اور میں اپنا میٹر ڈاؤن کریں نا، صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے نا، سیدنا علی کو فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ایک شخص ہدایت کی طرف آ جائے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ سرخ اونٹ آج کا کیا ہوگا؟ کوئی پریڈو، کوئی پجیرو، منی نہیں، اوریجنل والی، ہاں وہ ایک اور سامنے ایک سرخ اونٹ ایکویٹ کر لیا سمجھنے کے لیے۔ 100 سرخ اونٹوں سے قیمتی بات ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی شخص ہدایت کی طرف آ جائے۔ اگر آپ کو مجھے فائدہ ہوا، گھر والوں کے لیے پسند کریں، اپنی اولاد کے لیے پسند کریں، اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے پسند کریں، یہی چراغ سے چراغ جلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے، یہ اکیڈمی چھوٹی پڑ جائے، اور ضرورت پیش آ جائے، اللہ کرے یہ آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، یہ پہلا حصہ۔ کچھ اور تجربات بھی ہمارے ذہن میں ہیں۔ میں نے بعض اسکولوں میں دیکھا اسمبلی ٹائم میں، اسمبلی جو ہوتی ہے نا اسکول میں 10 منٹ، اور ایک بڑی یعنی دیندار خاتون، ایک پرنسپل تھی اسکول کے اندر، انہوں نے اسکول میں ترتیب بنائی، ایک بچہ تلاوت کرے گا 3-4 آیات کی 2 سے 3 منٹ، ایک دوسرا بچہ یہ طالبہ آ کر جو ہے اس کا ترجمہ کرے گی، وہ ٹوٹل ہو گیا 4 سے 5 منٹ۔ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مختصر تشریح 5 منٹ میں، 10 منٹ کا پیکج 2 سال میں 17 پارے مکمل ہوئے تھے ان کے۔ یہ اسی دور کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی پرائیویٹ کمپنی میں تھے، اور آفس ٹائم آپ کو پتا ہے 9 بجے کا ہوتا ہے، وہ 8:45 بجے لوگوں کو تھوڑا سا ہمت دلا کر بلا لیتے تھے، 15 منٹ یا 12 منٹ قرآن پاک کا بیان ہوتا تھا۔ 2.5 سال میں قرآن پاک کا ترجمہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ میں ایک آڈٹ فرم میں رہا ہوں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے ساتھی ہیں، اب کارپوریٹ سیکٹر کے، اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اس کا ہیڈ آفس کراچی میں، وہیں سے میں نے اپنی آرٹیکلشپ کمپلیٹ کی تھی، آڈٹ کی، اللہ نے توفیق دی تھی اسی دور میں۔ تو ہمارا آفس ٹائم تھا 8:30 بجے کا، تو ہم 8:15 بجے ایک مسجد میں بیٹھتے تھے، 4 5 6 7 ساتھی الحمدللہ، اور 8:17 سے لے کر 8:27 28 کمپلیٹ کیا، 8:30 سے 1 منٹ پہلے آفس میں۔ یہ نہیں کہ آفس کے ٹائم میں ڈنڈی ماری تھی الحمدللہ۔ کراچی میں ایک بہت بڑی کمپنی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنے ہیڈ آفس میں اہتمام کیا جمعے کو 3 سے 6، اور فیلڈ آفیسرز ان کے بہت، سیلس کی ٹیم بہت تھی، 3 سے 6 آفس میں بلاتے، کچھ ریفریشمنٹ بھی ہوتی، قرآن اکیڈمی اور تنظیم اسلامی کی جانب سے وہاں پہ حضرات بیان کرنے جاتے تھے۔ 10 سال میں 3 مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ مکمل ہوا، 1 یا 2 عربی کی کلاسز ہوئیں، اور وہ اونر خود کہتے تھے، اسٹاف ممبر بھی کہتے تھے اللہ نے بڑا فائدہ عطا فرمایا الحمدللہ۔ اسی طرح ایک فارماسیوٹیکل کمپنی بہت بڑی کراچی کی ہے، ان کے ہیڈ آفس میں بھی انہوں نے کسی عالم دین کو مقرر کیا، ظہر کی نماز کے ساتھ 10 منٹ، 10 سے 12 منٹ،
اور 3 سے 3.5 سال میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی. انہوں نے مجھے بھی بلایا گفتگو کے لیے تکمیل پر، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی، دیگر حضرات کو بھی. یہ سب پریکٹیکلی پاسبل ہے، یہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے. جی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن معروف ہے نا، ترجمہ قرآن تشریح کے ساتھ مختصر رمضان شریف کا 1998 کا، ساری دنیا سنتی ہے، بہت سے لوگ گھروں میں چلا رہے ہیں. 108 گھنٹہ ہے. 1 گھنٹہ روزانہ لگا لیں، 4 منٹ سے تھوڑا اوپر لگے گا، زیادہ ہی ہے. آدھا گھنٹہ روزانہ لگا لیں، 8 مہینے لگ جائے گا کم و بیش. اور اگر 15 منٹ روزانہ لگا لیں تو 1.25 سال 1.5 سال کی بات ہے، اس سے زیادہ کا معاملہ نہیں. یہ ساری پاسبلٹیز ہیں، اور میں نے کچھ آپ کو تجاویز دیا، آپ اس پہ سوچیں گے تو اس سے ملٹیپل ٹائم زیادہ بہتر آئیڈیاز آپ کے پاس ہوں گے. اللہ مجھے آپ کو بہت بڑے پیمانے پر اس قرآن کریم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اینگل ہے، اگر بعد میں وقت ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اب آئیے دوسری بات جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پرانا مگر جامع اور مختصر خطاب قرآن اور امن عالم، بڑی جامعیت کے ساتھ انہوں نے بڑا پیارا ایک انالیسس ہمارے سامنے رکھا، ایک تجزیہ ہمارے سامنے رکھا. اس کے خلاصے کی بھی خلاصے ہی ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہوں گا. قرآن اور امن عالم. امن کتنی بڑی شے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سورہ ابراہیم میں ہم پڑھتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. اس امن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے احسان کے طور پر بھی بتاتا ہے، ایسے ہم جتاتا کہہ دیتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. آگے کیا ہے؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف سے امن عطا فرمایا. امن بڑی نعمت ہے. امن ہوگا، اجتماعی بات کر رہا ہوں، معاشرتی سطح پر بات کر رہا ہوں. امن ہوگا تو مسجد بھی کھلے گی، عبادات کے سلسلے بھی جاری رہیں گے. امن ہوگا تو دعوت و تبلیغ کا عمل بھی ہوگا. امن ہوگا تو معاشرت کے معاملات بھی چلیں گے. امن ہوگا تو معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، ہے یا نا؟ تو امن اتنی بڑی شے، اللہ نے اس احسان کو بتایا ہے بار بار. اور اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعائیں بہت ساری کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں سورہ ابراہیم کی پورا رکوع ہے. اس میں پہلی دعا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے ہمارے رب اے میرے رب اس گھر کو امن والا، اس شہر کو امن والا بنا دے. تو یہ امن لیکن ذات سے لے کر یہ پورے عالم تک کیسے جائے گا، بڑا قیمتی تجزیہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. انسانی ذات کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک تو جسم اور روح ہم جانتے ہیں، اسی کو ایک اور انداز سے سمجھ لیں. ایک ہے باطن کا معاملہ اور ایک ہے خارج یا ظاہر کا معاملہ. میں نے اس تعلق سے وہی آیت تلاوت کی جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اس خطاب کے آغاز میں جس سے استشہاد کیا اور ذکر کیا. یہ سورہ انعام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چلا رہا ہے، مشہور قصہ. سورج کو دیکھا، بلکہ اس سے پہلے تو ستارے کو دیکھا، پھر کسے دیکھا؟ چاند کو. اچھا یہ تھوڑا سا بڑا ہے، نہ یہ بھی ڈوب گیا، معبود اور رب نہیں ہو سکتا. پھر کس کو دیکھا؟ اوہو یہ تو سب سے بڑا ہے بھائی، لیکن یہ بھی ڈوب گیا. اور ڈوبنے والا رب اور معبود نہیں ہو سکتا. انی وجہت، یاد آ گیا؟ یہ وہی مقام ہے سورۃ الانعام کا جہاں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ ہوا. ایک حساس نقطہ 1-2 مفسرین سے اس مقام پر تھوڑا سا جھول رہ گیا، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گریجولی توحید کو سمجھے ہو. معاذ اللہ، نہ یہ ایسا نہیں کہ گریجولی درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھے اور اس توحید سمجھ میں آئی. نہ، یہ ایک مکالمے کا انداز تھا قوم کو سمجھانے کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر قوم کو اپنے اندر جھانک کر توحید کے بارے میں غور فکر کرنے کے لیے. جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، سارے بتوں کو پاش کیے، ایک کو چھوڑ دیا تھا نا، اور اس کے کندھے بھی کیا لٹکا دیا تھا، مشہور بات ہے، کلہاڑا. جب سارے آئے بھائی کس نے مارا، بھائی کس نے توڑا ان کو، پوچھو نا، پوچھو اس نے کیا ہوگا نا، یہ سب سے بڑا ہے، پوچھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ابے عقل کے اندھو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جن کو تم معبود سمجھ کے پوجا پاٹ کرتے سارے ٹوٹ گئے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ تمہیں کیسے نفع نقصان پہنچائیں گے؟ اور تم سمجھتے ہو تو یہ لوگ بڑا والا کھڑا ہے، اس سے پوچھو. ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ بولتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اف لکم وما تعبدون من، تف ہے تم پر اور ان جھوٹے معبودوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ مکالمے کا انداز، سرچنگ کوشچن کا انداز، اگلے کو اپنے اندر دل میں جھانک کر غور فکر کرنے کی دعوت دینے کا انداز. ادھر بھی وہی ہے. اچھا ستارہ، ارے بھائی تو ڈوب گیا. اچھا چاند، یہ تھوڑا بڑا ہے،
ہاں یہ بھی ڈوب گیا، اچھا یہ تو بہت بڑا نکلا ہے بھائی سورج، یہ ہوگا، ارے یہ بھی ڈوب گیا، ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ اس انالیسس کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ شاید پیغمبر بھی گریجولی توحید پر پہنچے، نہ بھائی نہ، یہ انداز پورا رب نے خود سکھایا تھا۔ اسی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 83 میں، ہم 81 اور 82 کا بھی مطالعہ کریں گے۔ 83 سورہ انعام کی آیت نمبر میں اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل اللہ فرما رہا ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی علیہ السلام ان کی قوم کے مقابلے میں۔ اس سارے مکالمے کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے، دلیل ہم نے ان کو عطا کی۔ یہ تو کلوزنگ ہے، اوپننگ کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو علیہ السلام اس کائنات زمین و آسمان کے عجائبات تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں۔ پیغمبر پورے وثوق اور بصیرت اور یقین اور کنوکشن کے ساتھ قوم کے سامنے دعوت پیش کریں۔ یہ نظارے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے پہلے کرا دیے، درمیان میں مکالمہ آ گیا، پھر آیت 83 میں نے آپ کے سامنے پیش کی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ ہماری حجت، یہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ تو اگر کہیں کسی نہا خانہ دل میں یہ خیال کسی کو آ رہا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام بھی درجہ بدرجہ توحید کے درس کو سمجھے، نہ نہ نہ، اوپننگ بھی دیکھ لیں، کلوزنگ بھی دیکھ لیں، سارے دلائل اللہ نے خود دیے، مشاہدات عجائبات اللہ نے دکھا دیے، درمیان میں مکالمے کا ذکر ہے۔ یہ تو ذرا ایک علمی نوعیت کی بات اور ایک حساس پہلو جہاں بعض اہل علم سے کچھ صحف کا معاملہ ہوا، اس کی وضاحت آپ کے ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آئیے نفس مضمون، قرآن اور امن عالم، اس پر کلام کے آغاز میں ان آیات جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 81 اور 82، قرآن پاک اسی مقام پر یہ ستارے اور چاند اور سورج کے بیانات کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب بتاؤ دونوں فریقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ آگے جواب ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو تو بتاؤ۔ آگے جواب آ رہا ہے الذین آمنوا، کون امن پانے والا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ اولئک لہم الامن، یہ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ یہاں بھی ایک حساس نقطہ ہے، اور صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی پونجی کی حفاظت کی بڑی فکر تھی۔ آج ہم امت کا حال دیکھتے ہیں تو مال کی فکر بہت زیادہ ہے، مال کے لٹ جانے کے بارے میں، کم ہو جانے کے بارے میں پریشان ہے۔ صحابہ ایمان کے بارے میں، ایمان کی پونجی کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ مشہور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، مشہور واقعہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، بھائی حضور کی مجلس میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی کیفیت جنت یہ نظر آ رہی، جہنم وہ نظر آ رہی، اور جب حضور کی مجلس سے اٹھ کر آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیفیت بدل۔ یاد آ گیا واقعہ؟ بس نقطہ کیا ہے؟ فکر کس بات کی؟ ایمان کی دولت کی۔ صحابہ کو پریشانی ہو گئی۔ قرآن پاک کہہ رہے کن کے لیے امن ہے؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہوگا ہم میں سے جس کے ساتھ کبھی ظلم کا معاملہ نہ ہو جایا کرتا ہو، یا جو ظلم نہ کر بیٹھتا ہو؟ ویسے ظلم کیا ہے؟ عدل کی ضد ہے۔ عدل کیا ہے؟ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا۔ اور ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ ظلم کس کے ساتھ کو کون نہیں کر بیٹھتا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسلی عطا فرمائی، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور دلیل قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ لقمان میں ذکر آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع کہ شرک کی ضربیں کہاں کہاں جا کر پڑتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس موضوع پر بھی بڑا جامع خطاب
اور کتاب بھی دستیاب ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات ہیں، حقیقت و اقسام الشرک۔ جو ماسٹر پیس ہے وہ تو تھا جو ان کا آڈیو میں 6 گھنٹے اور کتابی شکل میں بھی، آڈیو میں 6 گھنٹے وہ ماسٹر پیس ہے، پرانا ہے۔ پھر ابو ظہبی کی ایک سیریز بہت معروف ہے 1985 کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، ابو ظہبی کی سیریز 9 دن 3 گھنٹے کم و بیش سوال جواب کے ساتھ، اس میں بھی 2.5 گھنٹہ حقیقت و اقسام الشرک کا بیان۔ یا پھر وہ جو پیس ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے گئے تھے 2004-05 کے لگ بھگ، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انویٹیشن پر، وہ جو پیس ٹی وی دبئی میں ڈاکٹر صاحب بمبئی میں، ممبئی جسے کہا جاتا ہے، ممبئی جسے کہا جاتا ہے، وہاں جو ڈاکٹر صاحب نے خطاب کیے ان میں بھی تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا حقیقت و اقسام الشرک کا موضوع اپنی جگہ اہم ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ نفس مضمون کیا تھا؟ قرآن اور امن عالم۔ کن کے لیے امن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امن ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کرے، تو امن ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، ایمان ایک باطنی حقیقت ہے، دل کا معاملہ ہے، اسی لیے اقرار باللسان تو ہم کہتے ہیں، لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں؟ تصدیق بالقلب۔ منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ زبان کا دعویٰ تھا، دل کی تصدیق نہیں تھی۔ اچھا، یہ امن ملتا ہے ایمان سے، اور اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے بھی کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ یہ براہ راست تعلق ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اللہ پر ایمان اگر دل میں ہو تو بہت سے پیچیدہ فلسفیانہ مسائل کے جوابات بھی مل جاتے ہیں۔ کون ہے نظام ہستی کو چلانے والا، بلکہ پیدا کرنے اور چلانے والا؟ کس نے یہ دنیا بنائی اور کیوں بنائی؟ میں کون ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ یہ پیچیدہ ترین مسائل فلسفے کے، اور ان کا حتمی جواب وہ پیغمبر کی دعوت سے ملتا ہے، جس کو میں اور آپ وحی کہتے ہیں۔ یہ بڑے گہرے مسائل ہیں اور میرا یہ میدان بھی نہیں کہ تفصیل میں جاؤں اس موقع پر، لیکن یہ سوالات کے حتمی جوابات پیغمبر کی دعوت سے ملتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ اس وقت ایمان کی ڈیفینیشن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے؟ کیونکہ وہ آپ آخری نبی کے طور پر بھیجے گئے۔ ایمان ہے تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس خبر کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے ٹیکنیکلی۔ یہ مان لینے والے کو پہلے تو اندر کا اطمینان ملتا ہے کہ ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ معاملہ الٹ اپ نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ سب بڑا مربوط ہے، یہ بڑا ایک آرگنائزڈ ڈیزائن ہے، اس پرفیکشن ہے اس کائنات کے اندر، یہ بامقصد ہے۔ تو میری تخلیق بھی بے مقصد نہیں۔ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو اس سے پاک ہے کہ کسی مقصد کے بغیر کوئی شے پیدا کرے۔ فقینا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ مقصدیت زندگی کی، یہ کل کی جواب دہی کا احساس، اور یہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ ہے ایمان، بنیادی توحید اور آخرت کی بات۔ اور یہ ملتا ہے پیغمبر کی زبان کے ذریعے، جو کہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان اگر بندے میں ہے تو ایک تو اندر امن ہوگا، بندہ رب کی رضا پر راضی رہے گا، بڑے سے بڑا حادثہ بھی پیش آئے گا اور مومن ہوگا تو پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے سے بڑا حادثہ کسی کی موت کا ہو جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے للہ ما اعطا ولہ ما اخذ، اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا، اللہ ہی کا ہے جو اس نے دے دیا۔ ہر نماز کے بعد عقیدہ دہرا دوں گا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کو روک نہیں سکتا،
جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں، تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں. تو جو نفع مجھے نہیں ملا نہیں ملے گا بھائی، میں آپ سے کیوں حسد کروں، کیوں جلوں آپ کو دیکھ کر؟ اور جو ملا تو میرا نہیں، میرے رب کی عطا ہے، اس کا امتحان ہے اور میرے پاس ضمانت ہے، میں کیوں اس پر اتراؤں؟ کیا باوقار شخصیت پروان چڑھے گی. یہ تو باطن ہوا. اس باطن کا اظہار خارج میں ہو تو اس کو ہم سلامتی کہہ سکتے ہیں، سلامتی کا رویہ. ویسے لفظ اگر اسلام استعمال کرنے تو لا حرج، وہ ایکشن میں جو نظر آئے گا وہ اسلام ہے، تابعداری. ذات کو مانا، بڑا پیارا جملہ ایک صاحب علم کا ہے، ذات کو مان لیا تو بات کو ماننے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ذات کو مان لیا تو بات کو ماننے میں مسئلہ نہیں ہے. یہ ذات کا ماننا یہ باطن ہے، یہ اندر کا اطمینان. اور اندر میرے اطمینان ہے تو میرے خارج میں بھی اطمینان ہوگا. ٹینشن میں اگر باپ ہے تو بچوں پر فائرنگ کرے گا. بلا وجہ کی ٹینشن آفس سے لے کر آیا تو بیوی کے اوپر چڑھائی کرتا ہے نا. غلط بات ہے بھائی، معذرت کے ساتھ. غصہ بڑا عقل مند ہے، سمجھ آئی؟ دیکھ کر آتا ہے، بیوی بچوں پر تو نکال دی، یہ کون سی مردانگی ہے؟ باس پہ نکالو نا. نکلتا ہے؟ اتنے بے وقوف تھوڑے ہی ہم لوگ، مگر یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ تو کیا عرض کروں، یہ مردانگی ہے کوئی؟ نکالو بکواس پہ جا کے غصہ، نکالو کسی بدماش کے اوپر جا کے غصہ، نکالو کسی طاقتور پہ جا کے. نہیں بھائی، ماں تو جان نکلتی ہے ہماری. خیر چھوڑ دیں. باطن مطمئن تو خارج میں بھی سلامتی آئے گی. آپ اور میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم. بھائی آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں سلامتی کی، اور السلام علیکم میرا اعلان ہے آپ کے لیے، آپ کی جان، سبحان اللہ، آپ کا مال، آپ کی آبرو سلامتی میں ہے میری طرف سے. مسلمان کون ہے؟ بھول گئے نا؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. مومن کون ہے؟ جس سے دوسروں کو امن ملے. اور جو تکلیفیں پہنچا رہا ہے اللہ کی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، ہے یا نا؟ 3 مرتبہ قسم اٹھا کر نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ کی قسم وہ مومن ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہے، اللہ کی قسم مومن ہے. کون؟ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو اندر کا ایمان خارج میں امن اور سلامتی کا باعث بنتا ہے. اور اگر مسلم معاشرت واقعتاً ہو، اللہ اکبر، العطش العطش العطش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پلانے والا پہنچا، کہا نہیں میرے بھائی کو دے دو. اس کے پاس پہنچا، میرے بھائی کو دے دو. ارے وہ شہید ہو گیا. اس کے پاس آیا، یہ شہید ہو گیا. اس کے پاس آیا، شہید ہو گیا. تینوں چلے گئے، پانی رہ گیا. یہ کیا ہے؟ کھانا ایک گھر سے چلا، ایک روایت 7، ایک روایت 12 گھروں کا ذکر. لوٹ کر کھانا اسی گھر میں آ گئی. کون تھے؟ اسی زمین پر رہنے والے تھے نا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنے ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو. یہ اندر کا ایمان، یہ باہر کی سلامتی اور امن کا باعث بنتا ہے. اور آگے بڑھے، یہ صاحب ایمان افراد کے گھرانے کیسے ہوں گے؟ تمہارے ماں باپ، وہ تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہے. تمہاری بیوی، اللہ سے ڈرنا، اس کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہے. تمہاری اولاد، یہ امانت ہے تمہارے پاس، اللہ کو جواب دینا ہے. تمہارا پڑوسی، حضور علیہ السلام فرماتے جبرائیل اتنی مرتبہ ہے کہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے. اللہ اکبر. تمہارا رشتہ دار، ہاں تم اسے جوڑو گے، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں تمہیں جوڑوں گا اپنی رحمت سے، تم اس رشتے کو توڑو گے میں تمہیں توڑ کر رکھ دوں گا. ہاں یا نا؟ اور سوشل ویلفیئر، کچھ کی تو کفالت لازم کر دی ہم پر. میں ایک بیٹا ہوں تو ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دادا دادی کو نہیں دے سکتا، نانا نانی کو نہیں دے سکتا، بیوی کو نہیں، اگر شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، باپ اولاد کو نہیں دے سکتا، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتا. ان کی تو کفالت میرے ذمے. دنیا سوشل ویلفیئر کا ہے، میرے پیغمبر نے یہ میری ذمہ داری قرار دی اور میرے رب نے، میرے پیغمبر نے اس کو جنت سے جوڑ دیا ہے. کیا کردار سامنے آئے گا؟ 3 بیٹیوں، سبحان اللہ، 3 بیٹیوں کی پرورش کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا. یا اللہ میری تو، یا رسول اللہ میری 2 بیٹی، تو 2 کی پرورش کر، اللہ تجھے جنت دے گا. حضور چلے گئے. صحابی کہتے ہیں آج خدا کی قسم کہ حضور سے ایک بیٹی کے بارے میں پوچھتا، حضور اس کو بھی بشارت دیتے. 3 بیٹیوں کی حدیث سے آپ نے سنی ہے نا، 3 خالاؤں کی کفالت کرنے والا، 3 پھپھیوں کی کفالت کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی بشارت. سبحان اللہ. اگر یہ اندر ایمان ہو،
اسی کے لیے شروع میں ایمان کی بات کی تھی نا، ایمان ملے گا قرآن سے، اللہ اکبر، ایمان ملے گا قرآن سے تو یہ معاشرت وجود میں آئے گی۔ میرا اور آپ کا باطن اگر ایمان والا ہوگا تو میرا اور آپ کا ظاہر سلامتی والا ہوگا، امن والا ہوگا، پھر گھر میں سلامتی، رشتوں میں سلامتی، پڑوس میں سلامتی، یہاں معاشرت میں سلامتی ہی سلامتی۔ اور اگر مسلمانوں کے معاشرے سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا اگر ایک اسلامی ریاست اس میں نظام قائم ہو تو آؤ بھائی آؤ، عمر بن عزیز فرماتے رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ موجود ہے، لینے والے نہیں ہیں، کسی کو چاہیے تو آ کے لے لینا۔ اور وقت کے خلفاء سیدنا علی بیت المال سے اجناس وغیرہ چلے گئے، 2 رکعت وہیں ادا کر کے، یوم دن تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کرے گی، وہاں 2 رکعت ادا کر کے زمین کو گواہ بناتے، میرے رب نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی تھی، میں نے پوری کر دی۔ سیدنا عمر مشہور واقعہ، وہ بچے بلکتے تھے نا، اپنے کندھے پر لاد کر لے کر گئے ہیں اجناس کو، اور آگ کے تھوڑا قریب بیٹھے، جب ماں سے کہا بچوں کی اب کھانا بھی بناؤ، کیوں قریب بیٹھے ہیں، ذرا اس کی تپش کو تو محسوس کروں، کل عمر سے اگر گڑبڑ ہو جائے تو جہنم کی آگ میں جل تو نہیں جائے گا عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے ایمان باطن۔ لیکن موضوع خود ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، موضوع ہے قرآن اور امن عالم۔ یہ عالم کو امن کیسے ملے گا؟ وہ بھائی عالم اگر انسانوں کی بات کریں تو اس پورے عالم کی اکائی کیا ہے؟ انسان۔ ریاست ہے، معاشرے، ان کی اکائی کیا ہے؟ انسان۔ تو انسانوں کا امن اجتماعی امن کا باعث بنے گا، مگر کب؟ جو اندر ایمان ہوگا تو امن ملے گا نا۔ اسی ایمان کی کمزوری ہے جس کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے سمجھنے کی بات، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو گھر میں امن سلامتی، قرآن سے ایمان، ایمان سے امن و سلامتی، معاشرے میں امن و سلامتی۔ اور اگر ایک ریاست بھی ایمان کے تقاضوں کی بنیاد پر کھڑی ہو تو تاریخ نے نظارے دیکھے ہیں، مسلمانوں کے درمیان ماضی میں آپس میں جنگیں ہوئی نا، انتشار ہوا، ان مسلمانوں کے نظام کے تحت یا حکومتوں کے تحت غیر مسلم رہتے تھے نا، تو عجیب عجیب نظارے ہیں۔ جب آپس میں انتشار ہوا تو اس دور کا جزیہ کون دیتا ہے؟ غیر مسلم ذمہ اسلامی حکومت کو، جی اس دور کا جزیہ ان کو واپس کیا گیا کہ اس دوران انتشار تھا، ہم صحیح طور پر تمہاری کفالت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس دوران بھی کیا ہوا؟ ان ذمیوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ کہا کہ کیوں نہ کی؟ کہا کہ جو حقوق یہ دے رہے ہیں ہمارے اپنے بھی ہمیں نہیں دے سکتے۔ یہ تو کافروں نے تسلیم کیا ہے۔ اب اگلی بات، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اب آ جائیے عالم کی سطح پر، پوری انسانیت کی سطح پر۔ تو 2 انہوں نے امکانات بیان فرمائے، 2 آپشنز بتائے ہیں۔ ایک آئیڈیل آپشن کیا ہے؟ میرے اندر، آپ کے اندر ایمان تو آپ اور میں سلامتی میں، آپ کے میرے دائیں بائیں والے سلامتی میں، ہمارے گھروں میں ایمان تو ہمارے گھروں میں سلامتی، ہمارے معاشروں میں ایمان، ہمارے معاشرے میں سلامتی، ہمارے نظام میں ایمان کے تقاضے پورے، ہمارے نظام میں ایمان۔ تو یہ اسلامی ریاست اگر قائم ہو جیسے اللہ کے رسول کے دور میں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی دنیا تک ہم پہنچے۔ اور سیدنا عمر کا دور ہے رضی اللہ عنہ، ایک یہودی کو دیکھا، بوڑھا تھا، اس سے بھیک مانگ رہا تھا۔ کیا کیوں مانگ رہا ہے تو بھیک؟ کہ بھائی پہلے میں کماتا تھا، پے کرتا تھا آپ کو جزیہ، اب تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میرا کوئی سورس آف انکم نہیں تو بھیک مانگ رہا ہوں۔ کیا تاریخی جملہ میں انگریزی میں کہہ دیتا ہوں، سیدنا عمر نے فرمایا اٹس آور ٹرن ٹو ری پے، اب ہماری ذمہ داری، جا تو گھر بیٹھ اور یہ ریاست بیت المال سے تیری کفالت کرے گی، ریاست تیری کفالت کرے گی۔ عجیب عجیب نظارے ہیں۔ تو وہ ریاست ایکسپینڈ ہوتی جائے تا آ کے گلوبل لیول پر اگر وہ ریاست قائم ہو تو ساری کی ساری انسانیت اس کے سائے میں، ایون اگر کافر بھی ہو اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرے اور اسلامی ریاست اپنی اصل ایمان کی اٹھان پر کھڑی ہو تو اس کو وہ حقوق ملیں گے جو شاید کافروں کی حکومت میں بھی نہ ملے۔ یہ تو آئیڈیل سینیریو ہے۔ اور جناب مہدی کی تشریف آوری، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد تو یہ ہونا ہے۔ اس سے کم پر کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، انسانیت میں نسل، زبان، رنگ تباہی مچائی گئی۔ گورے کالے کا فرق ناشتہ ختم ہوا؟ نہیں۔ شودہ برامن کی تقسیم ختم ہوئی؟ نہیں۔ اسلام ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اسلام وہ بیسس ادا کرتا ہے انسانیت کے لیے، ایمان والوں سے نہیں، اب انسانوں سے خطاب ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر۔ اے انسانوں، اللہ فرما رہا ہے انسانوں، گلوبل تعلیم ہے۔ تمہیں ہم نے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم حوا علیہ السلام۔
اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، خود بخود پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کہہ گئے تھے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بھائی میرے بڑے ہیں، گو کہ اس وقت میں امیر تنظیم ہوں انہوں نے میرے ہاتھ پر بیٹھ کر رکھی ہے۔ یہ آپ لوگ بھی ذرا سنیں کتنے عجیب نظارے ہیں۔ یہ میرے بزرگ ہیں، استاد ہیں، یہاں ہمارے بہت سے بزرگ اور بیٹھے ہیں۔ شیخ سلیم صاحب نے آپ کو تلاوت سنائی کلام اقبال، ہمارے سینئر ہیں۔ اسی طرح رشید عمر صاحب یہ ہمارے سینئر ہیں، ملک احسان صاحب تشریف فرمائی ہمارے سینئر ہیں، یہ در فاروق صاحب، یہ سب بزرگ ہیں ہمارے۔ اسی طرح مرکز لاہور میں، بھائی اور بھی بزرگ یہاں پہ بیٹھے، میں نے کچھ کے نام لیے، باقی امیدیں ناراض نہیں ہوں گے۔ لاہور میں جو میرے مرکز میں میری سینٹرل کمیٹی ہے، جس کو مرکزی عاملہ کہتے ہیں، جس میں مرکزی ذمہ داران ہیں، وہ بھائی میں سب سے چھوٹا ہوں ادھر عمر میں، اور وہ سب مجھ سے عمر میں بھی بڑے، رتبے میں بڑے، علم میں بڑے، تقوی میں بڑے، اور میرے استاد، میرے مینٹور، میرے اکابرین۔ لیکن عجیب ہے اللہ کے دین کی برکت، جب اس تنظیم اسلامی میں عمارت کی تبدیلی ہوئی 2020 میں، سابق امیر نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد میرے لیے ذمہ داری کا اعلان کر دیا گیا، ان سب نے فوراً بیعت کر لی میرے ہاتھ پر۔ یہ دین کی برکت ہے، دنیا میں ملتی ہے؟ کسی جونیئر کو اوپر لا کے بٹھا دے تو باقی سینئرز کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نہیں کھیل رہے بھائی، ہم تو جا رہے ہیں۔ آپ فورسز کو اٹھا لے، کارپوریٹ سیکٹر کو اٹھا لے، اب پتہ نہیں بات۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کہہ گئے بھائی یہ نقطہ بھی ذرا لے آنا، یہ پبلک کے لیے صرف دلچسپی کا باعث نہیں، یہ پریشان ہونے کا مسئلہ ہے۔ کیا میں نے ابھی عرض کیا سادہ انداز میں، ہم پیدا کیے گئے ہیں، خود بخود وجود میں نہیں آئے۔ سارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی خالق ہے کہ نہیں؟ تو ایتھیسٹ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، خدا کے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں میاں نہیں، ہم تو خود بخود پیدا ہوگا، خود بخود مر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایتھیزم آپ کہیں کہ لعنت بھیجے اس پہ، یہ کھلا کفر ہے، لعنت بھیج دیں لعنت، مگر یہ گلوبل مسئلہ بن چکا ہے آج۔ آپ کے میرے اس ملک پاکستان میں ایتھیسٹ سوسائٹی آف پاکستان موجود ہے، ایتھیسٹ سوسائٹی آف پاکستان، کم از کم 10 لاکھ اس کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں۔ کتنے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ ہاں یہ یو ایس، یو کے، کینیڈا کی بات نہیں ہو رہی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات ہو رہی۔ مجھے معلوم ہے ان میں فیشن والے بھی ہیں، 2-4 کو میں ملا بھی ہوں، اور میری رشتے کی خالہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو جنازہ میرے کزن نے کہا بھائی آپ پڑھا دیں، میں نے کہا مسجد والوں سے اجازت لے لو، اجازت مل گئی۔ تو وہ جو ہمارے صاحب تھے، یعنی ان کے داماد، یعنی ہماری خالہ کے، وہ مجھے پتا تھا ان کے کچھ مسائل ہیں، کہا یہ مجھے پتہ، میں نے کہا بھائی ابھی نماز جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ ہو گیا، تدفین کے لیے جا، پھر کچھ سوالات یہ وہ، میں نے کہا بھائی تدفین تو ہونے دو، تدفین ہو گئی، دعا انہوں نے بھی کی، جنازے کی نماز، میں نے کہا اب بتاؤ بات سی بھائی یہ میں نے کہا بھائی آپ کے مسائل مجھے پتہ ہیں، وہ تو رکھیں آپ ایک طرف، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ کون نماز تو پڑھنی چاہیے نا، مطلب ساس کا انتقال ہوا، اچھا قبرستان کیوں ہو گیا؟ وہ جانا چاہیے نا بھائی، مردہ دفن کرنے تو جاتے ہیں نا۔ تو میں نے دعا کیوں کی؟ بھائی وہ دعا تو کرنا چاہیے۔ میں نے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دعا تم نے کس سے کی ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا۔ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی ہے، مجھے ترس بھی آیا، تو میں نے کہا تم فیشن میں اللہ کا انکار کرتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ تو فیشن میں بھی کچھ لوگ ہیں، مگر ٹھیک ٹھاک قسم کے اس ملک کے باشندے نوجوان وہ شعوری طور پر جا رہے ہیں انکار خدا کی طرف۔ اس کا حل کم سے کم ہم مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں، اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو قرآن سے جوڑے، خدا کے واسطے قرآن سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، قرآن سے جوڑیں، ورنہ یہ میں آپ کو مملکت خداداد پاکستان کی بات بتا رہا ہوں۔ اور فحاشی اور عریانی تو پرانی باتیں ہو گئی، نشے کے معاملات پرانے معاملات، اب تو کھلے عام سوشل میڈیا پر گستاخیاں ہو رہی ہیں اس مملکت خداداد پاکستان میں، مسلمان بچے بچیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں کر رہے، اور کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی کر رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر یہ بات یاد دلا دی اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ۔ واپس آئیے، عالمی سطح پر انٹرم پیریڈ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے بڑی پیاری ہمیں بیسس عطا کی۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا۔ باقی کوئی ایتھیسٹوں کو اس سے الگ بات ہو جائے گی، وہ گو کہ ہمارا میدان نہیں، لیکن اس میدان میں کام بہت لوگوں نے کیا، کر رہے الحمدللہ، وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کیا، ایک آدم و حوا سے پیدا کیا علیہم السلام۔ یہ دو باتیں سارے انسانوں میں کامن ہیں، تمام انسان، ان کے رنگ ایک جیسے نہیں، زبان ایک جیسی نہیں، خطے ایک جیسے نہیں، بود و باش کے طریقے ایک جیسے نہیں، حتیٰ کہ مذہب بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، یہ سب کچھ ہے،
مگر سب میں دو باتیں کامن ہیں. سب کا خالق کون؟ ایک اللہ. اور سب کے اولین والدین کون؟ آدم و حوا علیہ السلام. اس ناطے اگر انسانوں کو جوڑنا چاہیں تو اور کسی کے پاس یہ بنیاد نہیں. یہ بنیاد ہمارے پاس ہے جو ہماری کتاب قرآن پاک میں لکھی ہے, جو ہمارے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. اور تم سب آدم سے ہو, آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. یہ وہ دو کامن فیکٹرز ہیں. تفصیل کا موقع نہیں. جہاں ویرینگ ویوز لوگوں کے ہوں, اختلاف رائے کثرت سے ہو, تو پھر بنیاد کیا بنتی ہے؟ ارے کامن ایشوز پر تو آ جاؤ, کچھ مشترک باتوں پر تو آ جاؤ. یہ تو قرآن ایک اور انداز سے دعوت دیتا ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 64 میں نصارہ سے کلام ہو رہا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. مشترک کی دلیل کی بات کر رہا ہوں, باقی اصل پر آئیں گے ابھی انشاءاللہ. ہم میں نصارہ میں اختلاف زیادہ ہے یا اشتراک زیادہ ہے؟ اختلاف زیادہ ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے معاذ اللہ, نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو ہمارا ایمان نہیں, مگر ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں, اللہ کا رسول مانتے ہیں. ہم بائبل انجیل کو مانتے ہیں, مگر کون سی انجیل؟ اصلاً جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہو. اتنا فرق ہے ہم ان میں, مگر اللہ کو تو وہ مانتے ہیں نا, چاہے بگڑے ہوئے تصور کے ساتھ. اللہ کہتا ہے یہاں سے بات کو شروع کرو. تو ویرینگ قسم کے ویوز رکھنے والوں کے درمیان میں قدر مشترک کامن فیکٹر کو تلاش کر کے دعوت دینی چاہیے, بات کرنی چاہیے. اب آئیے واپس. تو عالم کو جب تک ایک عالمی سطح پر ایک اسلامی نظام قائم نہیں ہو جاتا, تو انٹرم پیریڈ کے لیے کرنے کو کیا ہے؟ کامن فیکٹر دو ہیں. سب کا خالق ایک اللہ, سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام. اس بنیاد پر ایک عالمگیر برادری کا تصور قرآن حکیم عطا کرتا ہے. ان بیسس پر کلام کیا جا سکتا ہے اور انسانیت کو قریب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ہاں, اس انسانیت کو قریب کرتے کرتے اگر ایمان کی دعوت دیتے چلے جائیں اور وہ صاحب ایمان ہوتے چلے جائیں, تو وہ ایمان والوں کی معاشرت اور نظام بڑھتا جائے گا, تا آ کے گلوبل لیول پر یہ امن عالمی سطح پر میسر آ سکے گا. بس اتنا ہی کافی ہے. یہ قرآن اور امن عالم استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب, یہ کتابچے کی شکل میں ہمارے مکتبے پر بھی دستیاب ہوتا ہے, ہماری ویب سائٹس پر بھی اویلیبل ہوتا ہے الحمدللہ. یہ دو باتیں قدر تفصیل سے رکھنی تھی جو اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے آئیں. پہلا ذرا قرآن کا پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا, خدمت قرآنی, ایمان قرآن کے ذریعے قرآن کو لے کر اٹھنا, رجوع القرآن کا معاملہ, پھر انجمن خدام القرآن کی محنتیں, اس تعلق سے توجہ دلائی گئی. اور دوسرا یہ قرآن اور امن عالم کے تعلق سے باطن میں اطمینان, امن ایمان سے آئے گا, اور باطن میں ایمان ہو تو خارج میں اسلام, سلامتی کی کیفیت, امن کی کیفیت میسر آئے گی. فرد کا امن, گھر کا امن, معاشرے کا امن, اور نظام تک کی سطح کا امن. اور وہ نظام گلوبل ہو تو سب کو امن ہی امن, اور گلوبل سطح پر لیس دین دیٹ دو مشترک باتیں, سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا. اس بنیاد پر ایک عالمگیر معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس میں سے ایک نقطہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو جائے. اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. آج ہم سب پریشان ہیں, کردار, کریکٹر بلڈنگ, یہ تو مصیبت ہے. پچھلی قوموں کی تباہی قرآن کیا کہتا ہے؟ شرک بھی ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہم نے اس پرستی کی گندگی بھی ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ ناپ تول کی کمی بھی ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ ایک جابر قوم مظلوم قوم پر جبر کرتی, قومیں مٹا دیں گے, ہلاک کر دی گئی. یہ ہے میٹا فزیکل کازز جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب قوموں پر آئے. میٹا فزیکل کازز, کردار کا بگاڑ. اللہ کہتے ہیں اللہ کی قدر کس کی ہے؟ تقوی والے کی. معاشرے کا نام کیا ہے؟ پیسہ ہے تو عزت ہے, پیسہ نہیں تو عزت نہیں. اب پیسہ اگر معیار ہے تو پیسہ کسی طرح بھی آئے, بھائی کا گلا کاٹ کر آئے, ماموں کی گردن کاٹ کر آئے, میں خود واقف ہوں, آپ بھی واقف ہوں گے, چچا کی جائیداد پہ قبضہ کر کے آئے, لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کے آئے, قتل و غارت گری, پیسہ چاہیے بس. تو اس سے تو معاشرے میں تباہی آئے گی یا خیر آئے گا؟ جی بس اقتدار ملنا چاہیے, جیسے ملے, گالیاں سن کر ملے, جھوٹے چاٹ کر ملے, سجدے کافروں کے سامنے کر کے ملے, اقتدار ہے تو میں ہوں. اس سے کیسے کردار سامنے آئیں گے؟
گھٹیا کردار سامنے آئیں گے، خیر تو نہیں آئے گا. یہ فلاں کیونکہ نسل والا ہے، یہ اعلیٰ نسل ہے، اللہ گھٹیا ہے. تو بھائی پیدا ہونے میں کوئی کسی کا اختیار تھوڑی ہے. یہ گوری چمڑی والا تو اس کی ویٹیج ہے، یہ کالی چمڑی والا اس کی ویٹیج. اس میں اختیار کیا ہے بندے کا؟ کمال کیا ہے اس میں؟ کمال تو ہے اختیاری شے میں وہ بندے کا کردار. اب اگر معاشرے میں نارم یہ ہو اچھے کردار والے تو اس کی ورت ہونی چاہیے. تب لوگوں کی محنتیں کہاں لگیں گی؟ گنڈا گردی کرنے میں، بدماشی کرنے میں، لوٹ مار کرنے میں، قتل کرنے میں، جوتے چاٹنے میں، قوم کو بیچنے میں. نہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں. معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہوگا. یہ بنیاد بھی قرآن اسی آیت میں دے رہا ہے. اللہ کے رنگ کی بنیاد پر نہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، خطے کی بنیاد پر نہیں، سرداری کی بنیاد پر نہیں. اللہ کی قدر ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. یہ معیار جن معاشروں کا ہوگا وہ معاشرے صحت مند بنیادوں پر آگے بڑھیں گے. اب آ جائیے چند منٹ میں مختصر بات. فلسطین کا معاملہ کثرت سے ہم نے اس پہ کلام کیا اور آج بھی خطاب جمعہ لاہور میں ہوا، اس میں بھی یہ بات آج حکمرانوں کو زیادہ ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس بات کا انتظار ہے نسل کشی ہو جائے پوری 22-23 لاکھ مسلمانوں کی وہاں پر، جن کو اسرائیل ظالم چاہتا ہے کہ سینا کے صحرا کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیا جائے. اس کے بعد کہ امت کے حکمران جاگیں گے، اس پر ہم نے کلام کیا. ہم نے مستقل کلام کیا یہود کی تاریخ پر. قرآن پاک سورۃ البقرہ پڑھ جائے، کیسی ظالم قوم ہے، نبیوں کو شہید کرنے والے معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ. اسرائیل کی تاریخ کس طرح ظالمانہ انداز سے وجود میں آیا، 75-76 برس کی تاریخ کس طرح ظلم اور جبر کر کے مسلمانوں کی شہادتیں اور ان کے گھروں کو مسمار کر کے انہوں نے اپنا قبضہ بڑھایا ہے. کس طرح بیلفور ڈکلیریشن 1917 اور 1948 میں UNO کو بنیاد بنا کر برطانیہ 1917، امریکہ 1948، اس غاصبانہ ملک کو انہوں نے وجود بخشا ہے. کس طرح 75 برس میں ظلم و ستم ہوا، کس طرح اقصیٰ کی حرمت کی پامالی کا معاملہ، کس طرح مسلمانوں کے لاشوں کے لاشیں. ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا 1982-83 اس وقت 2 بڑے کیمپ سے شتیل اور صابرہ، ایک دن میں 2,500-3,000 ہزار شہادتوں کا معاملہ، بچے بوڑھے عورتیں. اور آج آپ نے دیکھ لیا پھر یہ شہادتوں کا معاملہ، ان کا ظلم. پیچھے امریکہ، برطانیہ، مغربی یورپ کا مکرو چہرہ سامنے آ گیا. حماس کے ایک ایکشن میں سارے چلا رہے ہیں، اب 75-76 برس کے ظلم پر کوئی باتیں نہیں کر رہا. اور دھٹائی دیکھیں کہ امریکی صدر جا رہا ہے، فرانسیسی صدر جا رہا ہے، ان سارے لوگوں کی طرف سے کفار کے بڑے بڑے لیڈرز جا رہے ہیں تھپکیاں دے رہے اسرائیل کو کہ ڈونٹ وری وی آر ود یو، جاؤ اڑا دو ان کو. اور کوئی ایک مسلمان حکمراں کسی قریبی ملک میں جا کر بھی دو ٹوک بات کرنے کو تیار نہیں. یہ سب ہم نے بیان کیا. آپ کے ہمارے کرنے کے کام کیا ہے جو ہمارے بس میں ہے. دعاؤں کا اہتمام ہے، قنوت نازلہ کا اہتمام ہے، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. قرآن پاک کہتے ہیں، اس کی ہم نے توجہ دلائی. گناہوں کی وجہ سے اللہ نہ دعائیں قبول کرتا ہے نہ اللہ کی مدد آتی. گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، رجوع اللہ کی کوشش کرنا ہوگی. اپنے بچوں میں شوق شہادت پیدا کریں. فوجی تربیت حکومتوں کی ذمہ داری کو کہ اسرائیل کا ہر باشندہ کمپلشن ہے، لازم ہے کہ وہ فوجی تربیت لے گا. تو مسلمانوں کے بچوں کو کیوں نہ دی جائے مجاہدانہ تربیت. اور پھر حکومتوں سے مطالبہ ہمارا ہونا چاہیے. آپ اور میں بیانات دے سکتے ہیں، حکمراں بھی بیانات دے، تو ہم میں فرق کیا ہے؟ میں نے کھل کر بات کی. چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو، ہمارے ذمہ داران ہوں، مفلم مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان نہیں، افواج کے سپہ سالار ہوں اور حکمراں ہوں. کوئی تو بات بلند کریں، کوئی تو آواز بلند کریں. آج OIC کا بھی تھوڑا ہم نے چارٹر وغیرہ اس کا حوالہ دے کر خطاب جمعہ میں بات کی. OIC تو بنی تھی فلسطین کے مسئلے پر، اور القدس کی آزادی اس کا چارٹر ہے، فلسطین کی آزادی ان کا چارٹر ہے. یروشلم آزاد فلسطین کا دارالحکومت ہوگا، ان کے چارٹر میں لکھا ہے. اور فلسطین کی آزادی کے لیے ان کی اخلاقی مالی تعاون کا معاملہ اور عسکری فوجی تعاون کا معاملہ شامل ہے اس کے اندر. اس کو بھائی زندہ کرو، سربراہی کو اجلاس کرو. میں نے تو کہا مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کر لو. یہ ان سے حکمرانوں سے متعلق میں اور آپ نہیں جا سکتے ہیں وہاں، مگر ان سے میں کہہ رہا ہوں. اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم بیان دے دیں، مسجد میں ہم بیان دے دیں، پریس کلب ہم بیان دے دیں، سوشل میڈیا پہ آپ بھی بیان دو، تو آپ میں فرق کیا ہے؟ پھر آپ کس بات کے حکمراں ہو ہمارے؟ آپ کو آواز تو بلند کرو. 2 ارب افراد ہے، 57 مسلم ممالک ہیں، تیل کی دولت ہمارے پاس ہے، ایٹمی صلاحیت اس ملک کے پاس ہے، پاکستان کے پاس. مارنے کی بات نہیں کر سکتے، آنکھیں دکھانے کی بات تو کرو. لیکن کیا کریں، وہ جرأت ایمانی شاید نہیں. عربوں کو امریکہ کا خوف ہے، ان باقیوں کو اقتدار عزیز ہے، اللہ پر توکل نہیں. تو پھر اللہ کے سامنے رو ہی سکتے ہیں، ہم اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں.
مگر وہ تو بیچارے مظلوموں کی لاشیں گر رہے روزانہ، سینکڑوں کی تعداد کے اندر۔ عالم کفر میں سے کچھ لوگ امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، یو کے میں کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں ظالموں کے خلاف، مسلمان اس طرح کھڑے نہیں ہو رہے۔ کچھ غیر مسلم ممالک کے ذمہ داران نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کی ہیں اور کچھ نے اپنے عہدوں سے معذرتیں کر لی، مگر ہمارے مسلمان بے غیرت بنے ہوئے حکمراں کہ کوئی بلند آواز بلند کرنے کو تیار نہیں، یہ ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور آخری بات، ساری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ امت نے قرآن کو چھوڑا، پہلے بات آ گئی، اور امت نے اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، دنیا کے سامنے پیش نہیں کی۔ امت ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑی کی گئی تھی، اور اس میں مجرم نمبر 1 عرب ہیں، بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا نافذ نہیں کیا۔ اور مجرم نمبر 2 کون؟ ہم مسلمانان پاکستان، جو رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ویئر از دیٹ لا الہ الا اللہ؟ ویئر از دیٹ دین آف اسلام آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ کدھر نافذ ہے بتاؤ؟ سود کا دھندا ہم ختم کرنے کو تیار نہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہم موجود ہیں، کہاں سے اللہ کی رحمت آئے؟ تو بہرحال اس وقت ایک ہنگامی مسئلہ ہے، تو امت کو ہنگامی سطح پر اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے، یہ ہم بات اٹھا رہے ہیں۔ اور پائیدار حل کیا ہے؟ اللہ کی مدد کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، ایمان والو کہ تم اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ کی نصرت کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد کرنا۔ دین کی بنیاد کو ہٹایا، بنگلہ دیش بن گیا 1971 میں، ٹکڑے ہو گئے دو پاکستان۔ راج کیوں ذلیل ہے؟ کیوں اللہ کی مدد شامل حال نہیں؟ معیشت کیوں تباہ ہے؟ قرآن کو ہم نے چھوڑا کہ ہم پڑھ چکے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اور کیوں ذلیل ہے دنیا کے اندر؟ اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی۔ یہ ہے اصل محنت جو ہم نے اس مملکت خدا داد میں کرنی ہے۔ اگر یہاں اللہ کا دین قائم و نافذ ہوگا تو حدیث کہتی ہے جناب مہدی آئیں گے، ابھی بڑی تباہی مچلی عربوں کے اندر، بہت 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 بڑی تعداد میں جانے جانی، لیکن جناب مہدی بھی آئیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور مشرق خراسان سے ان کے لیے فوجیں جائیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خراسان، ایران کا کچھ حصہ، افغانستان کا بڑا حصہ، پاکستان کے علاقہ جہاں شمالی جو ہمارے ملکنڈ وغیرہ کے علاقے، یہ خراسان تھا حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے افواج جناب مہدی کی نصرت کو جائیں گی نا، تو آج کو ادھر افواج مسلمانوں کی واقعتاً اسلامی افواج تو ہوں، یہ فرق ہے بھائی۔ اسلامی ملک ہونا ایک شے ہے، مسلمان ملک ہونا دوسری شے ہے۔ ہم مسلمان ملک ہیں، اسلامی ملک تھوڑی ہیں، مسلم افواج ہیں، اسلامی افواج تھوڑی ہیں۔ مسلمان ملک ہے پاکستان، نام کا اسلامی ہے تو ٹھیک ہے، کہاں ہے اسلام؟ وہ اسلام اگر ادھر قائم ہوگا تو اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، پھر کشمیر بھی جائیں گے، فلسطین بھی جائیں گے، یہ مستقل کام ہم نے ادھر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن سے جڑیں، قرآن سے ایمان کی آبیاری، اپنے اندر کا ایمان اور اندر کا اطمینان تو خارج میں سلامتی، پھر سلامتی والے جڑیں گے، ملیں گے، مجتمع ہو کر ایمان کی بنیاد پر جد و جہد کریں گے تو اللہ ان کو امن دے گا، سلامتی دے گا، نصرت دے گا۔ پھر یہ صرف بیانات نہیں دیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی بات کریں گے۔ اللہ اس پورے عمل اور کام کے لیے مجھے آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، یا رب الارباب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے یہاں جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بزرگوں کی، اساتذہ کی، ہمارے تمام رفقاء و رفیقات کی، اراکین انجمن کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے بارے میں کوتاہیاں کر بیٹھے اللہ معاف کر دے، ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ یا اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات
اور ان کی مبارک اسوہ کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت، نصرت و غلبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے بے بس مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم بھی بے بس سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اللہ جو بس میں ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی اے اللہ اس امت کو متحد ہو کر ظالموں کے ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں، اے اللہ ان یہود کو، ان غاصبین کو، ان ظالمین کو اللہ تباہ کر دے، ان کے گھروں کو برباد کر دے، اے اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ایسا عذاب ان پر نازل کر ان ظالموں پر جو ان مجرم قوم کے لوگوں سے ٹالا نہ جا سکے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنیں بچے محتاج ہیں تیری مدد کی، اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ تیری راہ میں جو جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ہاتھ کو روک دے، اللہ ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اسلام مسلمانوں کو عزت، نصرت، غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ انجمن خدام القرآن فیصل آباد کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ انہوں نے انجمن خدام القرآن کے سلسلوں کو، تنظیم اسلامی کے اس جماعت کو قائم کیا، اے اللہ ان دونوں اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرما، آپس میں اتحاد و یگانگت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے محترم ساتھی ملک احسان صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آج میری پھپھی ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے کراچی میں، دونوں کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان دونوں خواتین کی اللہ مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے پر فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام والدین، بزرگ، اساتذہ اور مسلمان جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے لیے دعا کیجیے، انجمن خدام القرآن ملتان کے صدر ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے ان دونوں بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے سابق امیر تنظیم عاقب سعید صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے، ہمارے اور بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے، ساتھیوں کے لیے، اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔